سمین کے خلاف سازش کرنے والے لوگ ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو چکے ہیں۔ شازر پاکستان واپس آ چکا ہے۔ کمال اور سجاد پہلے ہی ادران کی بیٹی ارہا کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جبکہ ماریا بھی سمین کی زندگی برباد کرنے کے لیے شازر کو تلاش کر رہی ہے، اور دوسری طرف اشنا دولت اور ایک اچھی نوکری کی لالچ میں ایسے خطرناک جال میں داخل ہو چکی ہے جہاں سے نکلنا اس کے لیے شاید بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ان تمام کرداروں کی کہانیاں ایک دوسرے سے جڑتی جا رہی ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ آنے والی قسطوں میں یہی لوگ مل کر سمین اور ادران کی زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کرنے والے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلی قسط میں کیا ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شازر کی واپسی کی۔ شازر بڑی مشکل سے پاکستان واپس تو پہنچ جاتا ہے، لیکن یہاں آتے ہی اسے ایک اور زبردست دھچکا لگتا ہے۔ اس کے والد اسے اپنے گھر میں رکھنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں اور اسے دھکے مار کر گھر سے نکال باہر کرتے ہیں۔ اب شازر کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی تو وہ اپنے دوست سے مدد مانگتا ہے، اور یہاں قسمت بھی شازر کے ساتھ عجیب کھیل کھیلتی ہے، کیونکہ وہ جس شخص کے پاس پہنچتا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ سجاد ہے۔ وہی سجاد جو کمال کا دوست ہے اور جس نے کمال کے ساتھ مل کر شائلہ کا ڈائمنڈ سیٹ چوری کروایا تھا۔ یعنی سمین کے تقریباً تمام دشمن اب ایک ہی جگہ جمع ہو چکے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ یہ اتفاق نہیں بلکہ کہانی میں آنے والے ایک بڑے ٹوئسٹ کی بنیاد ہے، کیونکہ کمال، سجاد اور شازر تینوں کے مقاصد الگ ضرور ہیں، لیکن ان تینوں کا راستہ اب سمین اور ادران تک پہنچ رہا ہے۔ اب کمال اور سجاد ارہا کو اغوا کرنے کا پلان بناتے ہیں۔ سجاد کہتا ہے کہ ارہا کو سکول سے اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کمال اگر خود وہاں گیا تو اسے پہچانے جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے فیصلہ ہوتا ہے کہ چہرے پر ماسک لگا کر یہ کام کیا جائے اور پورا الزام کسی اور کے سر ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ دونوں اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو چند ہی گھنٹوں میں وہ مالا مال ہو جائیں گے۔ لیکن جب وہ ارہا کے سکول جانے کی بات کرتے ہیں تو کمال ایک اہم بات بتاتا ہے کہ ارہا اکیلی سکول نہیں جاتی بلکہ سمین اسے پک اینڈ ڈراپ دینے ساتھ جاتی ہے، اور بس یہی وہ لمحہ ہے جہاں شازر کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی سمین کا ذکر ہوتا ہے شازر فوراً متوجہ ہو جاتا ہے۔ شازر براہ راست ان سے سوال نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس طرح انہیں شک ہو جائے گا کہ وہ ان کی باتیں سن چکا ہے۔ لیکن ایک بات اب شازر سمجھ چکا ہے کہ کمال اور سجاد کوئی شریف اور عام لوگ نہیں ہیں۔ یہ لوگ جرائم کی دنیا میں پہلے ہی کافی آگے جا چکے ہیں، اور یہاں سے شازر کے کردار کا ایک نیا رخ سامنے آ سکتا ہے۔ جب سجاد اس سے پوچھتا ہے کہ تم پاکستان واپس آ کر کیا کام کرنا چاہتے ہو تو شازر بڑے آرام سے کہتا ہے کہ کوئی ایسا کام چاہیے جس میں محنت کم ہو اور پیسہ بہت زیادہ ہو۔ یہ سنتے ہی سجاد بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی شاید انہی کی طرح کا ہے۔ وہ شازر سے سیدھا سیدھا پوچھ لیتا ہے، کیا تم اغوا کر سکتے ہو؟ اب شازر ایک لمحے کے لیے پریشان ضرور ہوگا، لیکن لگتا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ شازر پہلے ہی جولی کو دھوکہ دے کر اس کا پیسہ اور زیورات لے کر پاکستان آیا ہے۔ اس لیے اس کے لیے غلط راستہ اختیار کرنا اب کوئی نئی بات نہیں رہی۔ اگر وہ کمال اور سجاد کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر یہ تینوں مل کر سمین اور ادران کے خلاف ایک بہت خطرناک ٹیم بن سکتے ہیں۔ لیکن یہاں کہانی کا سب سے بڑا خطرہ بھی یہی ہے، اگر ارہا کے اغوا کی تحقیقات شروع ہوئیں اور شازر کا نام سامنے آیا تو پولیس کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ شازر سمین کا سابقہ منگیتر ہے، اور پھر سوال صرف شازر تک محدود نہیں رہے گا، سمین بھی شک کے دائرے میں آ سکتی ہے، خاص طور پر اگر شازر کے پاس سمین کی ذاتی معلومات بھی ہوئیں۔ اور یہاں ماریا بھی اپنا کھیل شروع کر چکی ہے۔ ماریا پہلے ہی شازر کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح شازر کو سمین کے خلاف استعمال کرے اور سمین کو ادران کی زندگی سے نکال کر خود ادران کے قریب آ جائے۔
اگر ماریا شازر تک پہنچ جاتی ہے اور اسے سمین کی روزمرہ زندگی، اس کے گھر اور ادران کے بارے میں معلومات دینے لگتی ہے تو شازر کے لیے سمین کو پریشان کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور پھر ادران کے دل میں ایک انتہائی خطرناک شک پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ سوچ سکتا ہے کہ اگر شازر سمین کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے تو شاید دونوں اب بھی رابطے میں ہوں، اور اگر یہی غلط فہمی پیدا ہو گئی تو سمین کے لیے سب سے مشکل وقت شروع ہو جائے گا، کیونکہ ادران پہلے ہی اشنا کے معاملات کی وجہ سے سمین سے کچھ سوالات کر چکا ہے، اور اب اشنا کی زندگی بھی ایک خطرناک سمت میں جا رہی ہے۔ اشنا کو جو 1,00,000 روپے کی نوکری ملی ہے، اب اس کی حقیقت آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے۔ اس نے خود یہ نوکری تلاش نہیں کی تھی، بلکہ کمال نے جان بوجھ کر اسے اس جگہ پہنچایا تھا، اور کمال کو معلوم ہے کہ جس جگہ اشنا کام کر رہی ہے وہاں لڑکیوں کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اشنا کو ابھی صرف اتنا بتایا جا رہا ہے کہ اسے کلائنٹس کے ساتھ میٹنگز کرنا ہوں گی، انہیں خوش رکھنا ہوگا، اور اگر اس نے اچھا کام کیا تو اسے دوسرے ملکوں میں بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اشنا تو یہ سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے، اسے لگتا ہے کہ بغیر کسی کوالیفیکیشن کے اسے اتنی اچھی نوکری اور بیرون ملک جانے کے مواقع مل رہے ہیں، لیکن اسے اندازہ نہیں کہ اس نوکری کی اصل قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ اوپر سے اسے کہا جاتا ہے کہ کوآپریٹو انوائرمنٹ میں شلوار قمیض نہیں چلتی، اس لیے اسے ماڈرن ڈریسنگ کرنا ہوگی۔ اشنا بھی اپنے نئے ماحول سے متاثر ہو کر ایسی ڈریسنگ شروع کر دیتی ہے کہ نیلی تک پریشان ہو جاتی ہے۔ نیلی اشنا کی بدلتی ہوئی ڈریسنگ اور ایکٹیویٹیز سے پریشان ہو کر سمین کو بتاتی ہے کہ اسے ڈر ہے کہ کہیں اشنا کسی بڑی مشکل میں نہ پھنس جائے۔ اسی دوران سمین اور ادران ایک ہوٹل میں اشنا کو ایک کلائنٹ کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ ادران حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اشنا کہاں جاب کر رہی ہے، لیکن سمین کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اور لگتا ہے کہ آنے والی کہانی میں یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ادران کے دل میں سمین کے خاندان کے بارے میں شکوک پیدا کریں گی۔ دوسری طرف کمال، سجاد، شازر اور ماریا اب ایک ہی کھیل کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، خاص طور پر اگر شازر ارہا کو اغوا کرنے کے منصوبے میں شامل ہو گیا تو بعد میں اس کا سمین سے تعلق سامنے آنا ادران کے لیے بہت بڑا صدمہ بن سکتا ہے۔ ہماری پریڈکشن ہے کہ ارہا کو اغوا کی سازش ہی وہ موڑ بن سکتی ہے جہاں کمال، سجاد، شازر اور ماریا کے راز ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے، لیکن سمین جو اپنے دل سے شازر کو کب کا نکال چکی ہے، وہ اب اپنی زندگی ادران کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ اس لیے اگر شازر یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف پاکستان واپس آ کر وہ سمین کو دوبارہ حاصل کر لے گا تو یہ شاید اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اب مسئلہ محبت کا نہیں بلکہ اس بات کا ہے کہ شازر اپنی ناکامی کے بعد کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف امید کرتے ہیں کہ اشنا کے سامنے بھی زیادہ دیر ہونے سے پہلے باس اور اس جاب کی حقیقت سامنے آ جائے اور وہ اس دلدل سے خود کو نکال لے، کیونکہ دولت اور 1,00,000 روپے کی تنخواہ کے پیچھے بھاگتے ہوئے اشنا یہ بھول گئی ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ادران ارہا کو نشانہ بنانے جانے سے پہلے کمال اور سجاد تک پہنچ پائے گا؟ کیا شازر واقعی ہی اس جرم کا حصہ بنے گا؟ کیا ماریا شازر کو سمین کے خلاف استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اور کیا سمین اپنی بہن اشنا کو اس خطرناک جال سے وقت پر نکال پائے گی؟ کیونکہ اب سمین کے دشمن صرف اس کے خلاف سازش نہیں کر رہے، وہ ایک دوسرے کے اتحادی بن چکے ہیں، اور جب دشمن ایک جگہ جمع ہو جائیں تو جنگ صرف ایک رشتے کے خلاف نہیں ہوتی، پھر پورا گھر نشانے پر آ جاتا ہے۔